نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37 سے 48 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور اس جب، تقولو تم کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے۔ یہ تا کا مطلب ہوتا ہے تم یا آپ۔ یہ قول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہنا۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي، اس شخص سے، انعم، جس پہ انعام کیا، اللہ نے، علیہ، اس پر، وَأَنْعَمْتَ، اور انعام کیا آپ نے بھی۔ انعمت ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، انعمت علیہ، انعام کیا تو نے ان پر، تو یہ وہی لفظ ہے، انعام کیا تو نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمایا، علیہ، اس پر، امسک، روکے رکھو، علیہ کا، اپنے پاس، زوجہ کا، اپنی بیوی، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وہ کون شخص ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کر رہے تھے، اور وہ کون شخص ہے جس پہ اللہ نے انعام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پہ انعام کیا، اور آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، اسے طلاق نہ دو۔ ان سے مراد ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا انعام اور آپ کا احسان یہ تھا کہ وہ گھومتے پھرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ ان کے جو والد تھے، حارثہ بن شراحیل ان کا نام تھا، وہ قبیلہ کلب سے تھے، اور حضرت زید جب 8 سال کے بچے تھے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیحال گئے۔ ان کے قافلے پر دشمن قبیلے نے حملہ کر دیا اور لوٹ مار کر کے وہ ساتھ ہی کچھ آدمیوں کو بھی پکڑ کے لے گئے، جن میں حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، بچے تھے، ان کو بھی وہ پکڑ کے لے گئے۔ پھر انہوں نے عکاظ کے میلے میں جا کے ان کو فروخت کر دیا۔ جس شخص نے خریدا وہ تھے حکیم بن حزام۔ انہوں نے آ کے اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں یہ بچہ پیش کر دیا۔ غلامی کا رواج تھا، غلام عام بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، تو حضرت خدیجہ کے پاس غلام کے طور پہ حضرت زید بن حارثہ رہنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا آپ کو۔ اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ ظاہر ابھی نبوت تو آپ کو نہیں ملی تھی۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد حضرت زید کے والد کو پتہ چلا کہ میرا بچہ جو تھا وہ بک گیا اور غلام کے طور پہ فلاں شخص کے پاس ہے، تو وہ اور ان کے چچا ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو جو فدیہ آپ مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے، آپ ہمارا بچہ ہمارے حوالے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بلاتا ہوں لڑکے کو، آپ اس سے پوچھ لیں، اس کی مرضی، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، کوئی فدیہ نہیں دوں گا، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے گا تو پھر میں اسے آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، زبردستی میں اسے آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ یہ بات سن کے وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے بڑے عدل کی، انصاف کی بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، ان سے کہا کہ آپ ان دونوں کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی جانتے ہو، اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ جاؤ۔ حضرت زید نے جواب دیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ان کے باپ اور چچا نے کافی ان سے کہا، اصرار بھی کیا،
کہ تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن حضرت زید کسی طرح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے آمادہ نہیں۔ حضور نے اسی وقت ان کو آزاد کر دیا، اور آپ نے حرم میں جا کے قریش کے مجمع میں ایک اعلان فرمایا کہ سب لوگ گواہ رہیں کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، اور اس کے بعد سے انہیں زید بن محمد پکارا جانے لگا۔ یہ سب کچھ نبوت سے پہلے ہوا تھا۔ جب وحی نازل ہوئی آپ پہ، تو جو 4 لوگ سب سے پہلے آپ پہ ایمان لائے تھے اور بغیر کسی تردد اور شک کے جنہوں نے آپ کے دعوی نبوت کو قبول کیا تھا، وہ تو ایک تو حضرت خدیجہ تھی، اور دوسرے حضرت زید، اور تیسرے حضرت علی، اور چوتھے حضرت ابوبکر۔ اس وقت حضرت زید کی عمر 30 سال تھی جب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے 15 سال گزر چکے۔ ہجرت کے بعد 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جہش سے ان کا نکاح کر دیا، اپنی طرف سے ان کا مہر ادا کیا، گھر بسانے کے لیے ان کو ضروری سامان بھی دیا۔ تو یہ پیچھے ہم نے پڑھا اور اس کے بارے میں، اور یہاں پہ اس آیت میں بھی جس انعام کا ذکر ہے کہ اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انعام کیا، وہ یہی انعام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹا بنا کے رکھا، پھر ان کا نکاح ایک اچھے خاندان میں اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ کیا۔ تو اب جب ان میں نبھا نہیں ہو رہا تھا، حضرت زینب کے دل میں بھی ہوگی یہ بات کہ خاندانی جو فرق ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ حضرت زید کو شوہر کے طور پر وہ والا احترام نہ دے سکتی ہوں۔ کئی بار حضرت زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت بھی کی اور طلاق دینے کی اجازت بھی چاہی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ انہیں یہی ہدایت فرماتے کہ آپس میں موافقت کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو اگر ہم نہ پتہ ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ آیات بھی صحیح طور پہ سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں اور اس آیت کو بھی ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہ روکے رکھو اپنے اوپر اپنی بیوی کو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي، اور آپ چھپا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یہ خفیہ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، چھپانا۔ وَتُخْفِي، اور آپ چھپا رہے تھے، فی نفسی کا، اپنے دل میں، مَلَّاهُ، وہ بات جو اللہ تعالیٰ مبدیہ، ظاہر کرنے والا تھا اس کو، اس بات کو اللہ کھولنا چاہتا تھا، آپ اس بات کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، خشیت کا لفظ سے یہ تخشا یاد رکھیں، خفیہ کے لفظ سے تخفی یاد رکھیں، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ احق، زیادہ حقدار ہے، ان تخشاہ، کہ آپ ڈریں اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ اگر زید نے طلاق دے دی حضرت زینب تو وہ تو مجھے خود زینب سے نکاح کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ ہی آپ کو مخالفین کی طرف سے یہ بھی خدشہ تھا کہ وہ باتیں بنائیں گے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لیپالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ آپ کے لیے بمنزلہ بہو کے ہوگی، تو اس لیے آپ کو یہ خدشہ تھا کہ لوگ اس پہ بہت منفی پروپیگنڈا کریں گے۔ اگرچہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں ہی منہ بولے بیٹے کی شرعی حیثیت واضح فرما دی تھی، اور لوگ بھی حضرت زید بن محمد کی بجائے حضرت زید کو زید بن حارثہ کہنے لگے تھے، لیکن پھر بھی یہ خدشہ تو تھا کہ منافقین اس مسئلے کو اچھالیں گے ضرور۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ جو بات آپ اپنے دل میں چھپا رہے ہیں اللہ اسے ظاہر کرنے والا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یعنی کہ آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ فلما قضا زید منہا، پھر جب پوری کر لی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب حضرت زید کا نام بھی آ گیا، قرآن پاک میں ایک واحد صحابی ہیں جن کا نام
قرآن پاک میں نام لے کے لیا گیا. ویسے تو حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر بھی آتا ہے جو وارث اور میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور صحابہ کا بھی ذکر تو آتا ہے، لیکن نام جو آیا ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قرآن میں آیا. پھر جب پوری کر لی زید نے منہا اس سے واترن اپنی حاجت، مطلب یہ ہے کہ اپنا تعلق اب منقطع کر لیا، اب ان سے تعلق توڑ لیا، اب ان کو طلاق دے دی. جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اپنا تعلق توڑ لیا تو زوج نا نکاح کر دیا ہم نے، زوجیت میں دے دیا ہم نے، کا آپ کی، ہاں اس کو. اب اسے ایک لفظ میں کتنے میننگ نکل رہے ہیں دیکھو. زوج نکاح کر دیا، نا ہم نے، کا آپ کا، ہاں اس سے. تو یہاں پہ ترجمہ کرنے میں دیکھیں آسانی اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہم نے نون الف نا جو ہے وہ کالے رنگ سے لکھا ہوا ہے تو اس کا ترجمہ بھی کالے رنگ سے ہی ہے. نکاح کر دیا بھی بلیک سے ہے تو زوج بھی کا بلیک سے ہے، ہاں اس سے بلو سے لکھا ہے وہ بھی بلو سے، کا بھی بلو سے لکھا ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کا بلو سے. اس طرح ترجمہ کرنا آسان ہوتا ہے. اگر کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے تو پھر اس طرح آپ رنگ دیکھ کے بھی پہچان سکتے ہیں. زوج نہ کہا نکاح کر دیا ہم نے آپ کا اس سے، لی تاکہ، لکئی تاکہ، لا یکونا نہ ہو، علی المؤمنین مومنوں پر، حرجن کوئی حرج کوئی تنگی، فی ازواجی ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں یعنی ان سے نکاح کرنے کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، کوئی حرج نہ رہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ عرب معاشرے سے جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ کرنا چاہتا اور قیامت تک کے لیے ایک ایسا قانون بنانا چاہتا تھا کہ آئندہ منہ بولے بیٹے کی بیوہ یا مطلقہ کے معاملے میں لوگوں کو کوئی شک نہ رہے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ جو محرم رشتے ہیں وہ اور ہیں اور منہ بولا بیٹا جو ہے وہ ان میں شامل نہیں. اذا قضوا جب وہ پوری کر لیں، من ہننا ان سے، واترن اپنی غرض. اور اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب وہ ان سے اپنا تعلق بالکل کاٹ لیں، ان سے اپنا تعلق ختم کر لیں. قضا کا جو لفظ ہوتا ہے نا اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. قضا، قاضی کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے. قاضی کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا. تو قضا یا قضی، قضا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک تو کسی چیز کو مضبوطی سے بنانا اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کا یا کسی کام کا فیصلہ کرنا. جیسے فقضاہن سبع سماوات، تو اس نے مضبوطی سے بنایا ان کو 7 آسمان. تو وہاں پہ بھی لفظ قضا آیا ہے مضبوطی سے بنانے کے معنوں میں. تو یہ بھی سورت بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. وہاں پہ اس کا مطلب تھا فیصلہ کرنا، اور فیصلہ کیا ہے تیرے رب نے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی. تو فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ سورۃ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا بس تو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے. تو اس کے یہ سارے معنی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اذا قضوا منہن وطرا، جب اس نے یعنی کہ ایک کام کر کے وہ فارغ ہو گیا اور اس سے تعلق توڑ لیا. وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم مفعولا پورا ہو کر رہنے والا. یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہو کر رہنے والا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا کیا کہ
ایک اصول وضع ہو جائے، ایک قانون بن جائے کہ لیپالک بیٹے جو ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے. اور یہی حکمت اور مسلط اس میں تشریح تھی کہ اللہ اس فضول رسم کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، اور یہ خاتمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی عمل سے کرنا چاہتا تھا. کیونکہ بعض نظریات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے میں اس قدر گہرے ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی عمل یا بات لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے. اور لیپالک بیٹے کے ساتھ کی بیوی کے ساتھ منہ بولے باپ کے نکاح کے بارے میں بھی عرب معاشرے کے اندر یہ جو قانون تھا یہ اسی زمرے میں آتا تھا. اس لیے اس قانون کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مثال کی ضرورت. چنانچہ آپ کے حضرت زینب سے نکاح کے بعد اس مسئلے میں کسی قسم کا لوگوں کو کوئی شک نہیں رہا جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، نہیں ہے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر من حرج کوئی حرج، فی ما اس بات میں فرض اللہ لہو جو مقرر کر دیا ہے اللہ نے اس کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو بات اللہ نے فرض کر دی ہے نبی پر کوئی مذائقہ نہیں ہے اس بات. سنت اللہ الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت یہی رہی ہے الذین ان لوگوں کے بارے میں خلو من قبل جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے. یعنی تمام نبیوں اور رسولوں کے بارے میں اللہ کا یہی طریقہ رہا، یہی سنت رہی ہے کہ جو چیز ان پر فرض کر دی جاتی تھی اس پر انہیں عمل کرنا ہوتا تھا. وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم اندازہ ہے، طے کیا ہوا. اللہ کا فیصلہ قطعی ہے، طے شدہ ہے. اللہ کی مشیت سے یہ سارا معاملہ پہلے سے طے ہو چکا تھا اور اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کیا جا چکا تھا. الذین یبلغون، جو لوگ یبلغون پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ اللہ کے پیغامات، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ اور اس سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے، إِلَّا اللَّهَ اللہ کے سوا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا. یعنی سابقہ انبیاء اور رسول کی بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے پیغامات بلا خوف و خطر لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، اور اس معاملے میں انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا آسمانوں پہ نکاح کر دیا حضرت زینب کے ساتھ، اس معاملے میں آپ بھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. حضرت زینب بڑا فخر کیا کرتی تھی اس بات پہ باقی امہات المومنین کے سامنے کہ دیکھیں تم لوگوں کے نکاح تو دنیا میں ہوئے ہیں، میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا، میرا نکاح اللہ نے پڑھایا. آپ لوگوں کے نکاح اس زمین پہ انسانوں نے پڑھائے، میرا نکاح نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھا زوجنا کہا، یہ والی آیت زوجنا، یہ بڑا کریڈٹ ہے، یہ بڑا ان کے لیے ایک مرتبے والی بات ہے حضرت زینب بنت جہش کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نکاح کر دیا اس کا آپ سے، یہ اللہ نے نکاح کیا ہے. یہ بڑی بات ہے ان کے لیے، بڑا مقام ہے، بڑے مرتبے کی بات ہے. اور اگر وہ اس پہ اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتی تھی تو یہ بڑا سعادت کی بات تھی. ما کانا محمد ابا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن میں بہت زیادہ دفعہ نہیں آیا، 4 دفعہ شاید آیا. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا باپ احدن کسی ایک کے من رجالکم تمہارے مردوں میں سے. یہاں ایک اور طریقے سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. زید بن حارثہ بھی آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اب ان کے بارے میں بھی ایک واضح حکم نازل ہو چکا ہے تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا کہ آپ کوئی نرینہ اولاد چونکہ زندہ نہیں بچی تھی آپ کے ہاں، جو بھی بیٹے پیدا ہوئے اسے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں اٹھا دیا.
کہ آخری عمر میں اللہ نے ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیے آپ کو، لیکن وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ اللہ سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی جب وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ آپ نے فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں بہت رنجیدہ ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب ابراہیم آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا لیکن زبان وہی کہے گی وہی بات جس میں اللہ کی رضا ہے، لیکن آنکھیں آپ کی آنسوؤں سے تر تھیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آنکھ سے رونا تو رحمت ہے، آنکھ سے آنسو بہانے سے تو کبھی کسی نے منع نہیں کیا، وہ جو منع کیا گیا وہ تو بین کرنے سے، واویلا کرنے سے، بے صبری سے منع کیا گیا۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے۔ رجال مردوں کو کہا جاتا ہے، رجل کی جمع۔ ولیکن رسول اللہ، اور لیکن رسول ہیں اللہ کے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ آپ کی رسالت جاری ہے۔ آپ نے اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا تھا؟ هل یبلغ الشاہد الغائب، اپنی رسالت کی ترویج کا، اس کی اشاعت کا یہ فریضہ آپ نے امت کو سونپ دیا تھا کہ یہ پیغام آپ پہنچائیں گے وہ لوگ جو موجود ہیں ان لوگوں تک جو جہاں موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کی امت کے ذریعے سے مسلسل قائم و دائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاتم کا جو لفظ یہاں آیا ہے وہ رسالت کے لیے نہیں بلکہ نبوت کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا وحی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ گویا نبوت محمدی اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد کے ساتھ ہی قائم تھی، آپ کے وصال کے بعد ختم ہو گئی، لیکن آپ کی رسالت جو ہے وہ آپ کی امت کے ذریعے پہنچ رہی ہے، آگے آگے۔ آپ نے اپنی امت کو جو فریضہ سونپا تھا، قرآن میں بھی پچھلے ہی میرے خیال سورہ انعام میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے، قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا اب آپ کی امت کا فریضہ ہے۔ اس لیے آپ امت کو، امت محمدیہ کو امت وسط کہا گیا ہے اور بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ خاتم النبیین ہیں، یعنی مہر ہیں اب آپ نبیوں پہ، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت پہ اب مہر ثبت ہو چکی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہر ایک چیز کے جاننے والا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، ہر وقت ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو۔ کام کوئی بھی کر رہے ہو تمہارے دل میں اللہ کی یاد ہر گھڑی ہر قدم ہونی چاہیے، اللہ ہر وقت آپ کے دل میں موجود ہے۔ ذکر کثیر کیسے کیا جائے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسبیح پکڑی ہو ہر وقت ساری دنیا کے کام چھوڑ دیں بس بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں، کہ ایسا ذکر مطلوب نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دن رات میں جو مسنون اذکار ہمیں بتائے ہیں انہیں اپنا معمول بنا دیں، ہر موقع پہ ہر وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ صبح جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو اس کے لیے دعا ہے،
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دن کا آغاز بستر پہ لیٹے لیٹے ہی ہم نے اللہ کے ذکر سے کیا۔ اور بھی اذکار ہیں جو لیٹے لیٹے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنے ہم سے پاسبل ہو، ممکن ہو، یاد ہوں۔ اس کے بعد انسان بستر سے اٹھتا ہے، واش روم جاتا ہے، اس کے لیے دعا سکھائی گئی، باتھ روم میں جانے کی دعا، واپس آنے کی دعا، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہے ہی ذکر، پھر اس کے بعد قرآن پڑھیں گے وہ بھی ذکر، کھانا بنا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، کھا رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کریں، بات کی دعا پڑھیں، گھر سے نکل رہے ہیں اس کی دعا پڑھیں، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اس کی دعا پڑھیں، اتر رہے ہیں اس کی پڑھیں، اچھی چیز دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، کسی سے مل رہے ہیں الحمدللہ، کوئی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، سارا دن ذکر ہے۔ ہماری زندگی ذکر بن سکتی ہے اگر ہم اپنے معاملات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعاؤں کے مطابق پوری زندگی ہم گزاریں۔ اور سب سے بڑا ذکر تو قرآن کی تلاوت ہے، جو ہمیں ہر روز کرنی چاہیے اور اس میں کبھی ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح بیان کرو اس کی بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام، صبح و شام اللہ کی تسبیح ضرور کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص فجر کے بعد 100 دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کی۔ ہر چیز دنیا کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز، زندہ نہیں، چیزیں بھی، درخت، پودے، پہاڑ، پتھر، دیواریں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو انسان کیوں نہ کرے۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلاۃ میں نے جب نماز والی ریکارڈ کروائی تھی لیکچر، تو اس میں نے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ اس کا ایک مطلب رحمت بھی ہوتا ہے، یصلی وہ رحمتیں بھیجتا ہے، علیکم تم پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی، یخرجکم تاکہ وہ نکالے تمہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ یہ آیت مومنین کے حق میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہر اہل ایمان کو بھی حصہ عطا ہوتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی مومنوں کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ آگے جا کے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پہ یہ بات بتائی گئی ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں مومنوں کے لیے ہے کہ وہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم، ان کی دعا، تحیت، تحیت کے الفاظ آپ نے سنا ہوگا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تحیتہم، ان کی دعا، یوم جس دن، یلقونہ وہ ملیں گے اس سے، کس سے؟ اللہ کو۔ جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی تو ان مومنوں کی آپس میں دعا کیا ہوگی؟ سلام، سلام ہوگی۔ جنتیوں کا تو کلمہ یہ ہوگا، سلام سلام۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کر رکھا ہے اس نے، لہم ان کے لیے، اجرن کریما، عزت والا اجر۔ ایک تو اجر ثواب، اور دوسرا باعزت اجر۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا بے شک ہم نے، ارسلناک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہدن گواہی دینے والا بنا، ومبشرن اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ تین خصوصیات یہاں بتائی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ اپنی امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک تو شاہد ہیں، گواہی دینے والے ہیں، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کے بھیجا۔ اور یہ اور بھی مختلف آیتوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے مسلمانوں،
اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ الفاظ تھوڑے فرق سے ہیں کہ یکون الرسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اسی طرح تبشیر کے حوالے سے بھی، خوشخبری دینے کے حوالے سے اور انذار کے حوالے سے بھی کہ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ قرآن میں بہت سی آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے مبشر بنا کے بھیجے گئے ہیں، نذیر بنا کے، وداعین اور دائی بنا کر۔ دائی کون ہوتا ہے؟ بلانے والا، دعوت دینے والا، اللہ اللہ کی طرف، بِإِذْنِ ہی اس کے حکم سے، اس کے اذن سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشنی کرنے والا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ سراج منیر ہیں، یہ آپ نے سنا ہوگا نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر ہیں۔ سراج منیر کیوں ہیں آپ؟ کہ قرآن نے آپ کو سراج منیر کہا، اور بِإِذْنِ ہی اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہو کر آئے تھے۔ اللہ نے آپ کو مقرر کیا تھا اللہ کے اذن سے۔ ویسے تو اللہ کا جو بندہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ داعی اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن ایک عام داعی اور ایک رسول کی دعوت میں بہت فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے، ایک عام داعی ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بھی کام جو ہوتا ہے ایک تو عام شخص بھی کرتا ہے، جیسے حفظان صحت کے اصولوں پہ ہر شہری جو ہے وہ اس کا فرض ہے کہ وہ ان پہ عمل کرے اور گلی محلے سے کوڑا وغیرہ نہ پھیلائے اور صفائی کا خیال رکھے، یہ عام بات ہے۔ لیکن خصوصی طور پہ ایک محکمہ بھی قائم کیا جاتا ہے جو کہ اسی کام کے لیے مقرر ہوتا ہے، اس کے پاس خصوصی اختیارات ہوتے ہیں انسانی صحت کے اصولوں پر وہ عمل کرنے کی ان کو ساری ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے اذن سے اس کام پہ مقرر ہو کے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فریضہ سونپا ہے۔ وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجیے مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے فضلاً کبیرا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ نے کی طرف سے مومنوں کے لیے بہت بڑا فضل ہے، اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ پہلے انسان مومن بن جائے۔ جو مومن ہوگا تو یہ آیت پھر اس کے حق میں بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اور نہ بات مانیے کافروں کی اور منافقوں کی، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں۔ وَدَعْهُمْ دع کا مطلب ہے نظر انداز کرتے ہیں، چھوڑ دیں، دھیان نہ کریں اور ان کو اگنور کرتے ہیں۔ اذاہم ان کی اذیت کو، یعنی وہ جو آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، وہ آپ کے خلاف جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، جو آپ کو تکلیف دینے کے لیے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اذاہم نظر انداز کرتے ہیں ان کی اظہار ثانی کو، وتوکل علی اللہ اور اللہ پہ بھروسہ کریں، وکفیٰ باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور کارساز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ان منافقوں اور کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور نہ ان کی بات مانیں۔ یہ جو بھی منفی پروپیگنڈے آپ کے خلاف کرتے ہیں، جو بھی یہ منصوبے آپ کے خلاف بنا رہے ہیں، جس قدر چاہیں آپ کے خلاف یہ جو بھی کر لیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ توکل کریں، وکفیٰ باللہ وکیلا اللہ آپ کے لیے بطور کارساز کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے سینے کھول دے، ہمیں ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے پہ اللہ نے جو یہ لگایا ہے، یا اللہ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمانا اور
اس عمل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، ہمارے بچوں کے لیے یا اللہ اس کو، اور ہمارے والدین کے لیے اس کو قیامت کے دن حجت بنانا، ہمارے حق میں حجت بنانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام